सामानी का ये हाल बे वक्त बुझ गया हो, दिया वक्त इंतकाल। खुद जिसकी बेटी चक्की चलाने से हो निढाल, वो बद्र के यतीमों का पहले करे ख्याल। जो सीमो ज़र मदीने के मदीने के हर घर में बांट दे, उस दिन भी अपनी रात वो फाके से काट दे। आप लोग सुनने के लिए थोड़ा तैयार हैं? मुकम्मल तैयार नहीं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, तीसरा मुताला आ रहा है आपकी खिदमत में। माँ बहनें छोटी तादाद में बैठी हुई हैं, इनके हवाले से पैगाम आ रहा है। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरी शादी करेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, अंधेरे में एक आदमी ने हाथ उठाया। ये कैमरा देख रहा है, खाना साना दाना सब बंद हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, निकाह के हवाले से, मियाँ बीवी के हवाले से बहुत खूबसूरत मुताला आ रहा है। इसको अगर आप सुन लेंगे, ये पूरे जलसे का खुलासा है, मैं कामयाब हो जाऊंगा। मुकम्मल सुनेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। निकाह क्यों करते हैं? निकाह अगर नहीं करेंगे तो मर्द औरत का ताल्लुक देर तक नहीं रहेगा, इसलिए निकाह करते हैं। निकाह क्यों करते हैं? अगर निकाह नहीं करेंगे तो दुनिया में फितना फसाद होगा। निकाह क्यों करते हैं? ताकि बच्चे का नसब महफूज हो जाए, बच्चा हरामी ना हो। निकाह क्यों करते हैं? अगर निकाह नहीं करेंगे तो बच्चा ज़ाये हो जाएगा। ज़िना क्यों हराम है? ज़िना कैसे ख़त्म होगा? ज़िना इस तरह ख़त्म होगा कि ज़िना पर कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जो उंगली उठाए, तोहमत लगाए, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। और औरत पर्दे में रहे, पर्दे से बाहर ना हो, ज़िना नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा। निकाह पर क्या मिलता है? ईमान मुकम्मल हो जाता है। निकाह से क्या मिलता है? निगाह की हिफाजत होती है, शर्मगाह की हिफाजत हो जाती है। निकाह से क्या मिलता है? नबी की धमकी से आदमी बच जाता है। अल्लाह के रसूल ने कहा, मेरा उम्मती निकाह ना करे, मैं उसका नबी नहीं, वो मेरा उम्मती है। नबी की धमकी से बच जाता है। और जब आदमी निकाह करता है तो नबी को फ़ख्र होता है। जब आदमी निकाह करता है तो अल्लाह के यहाँ नेक बन करके हाजिर होता है। आदमी निकाह क्यों नहीं कर रहा? दो वजह से निकाह नहीं कर रहा। मजबूरी है, बेटी जवान है, पैसे का इंतज़ाम नहीं है। लड़का बाबू ने कहा है कि 2 लाख रुपए चाहिए नगद, 2.5 लाख की बुलेट चाहिए और 3 लाख का सामान चाहिए। अब ये गरीब आदमी को 9 मन तेल ही नहीं जूट रहा है, कहाँ से बेटी का निकाह करे? ये शादी नहीं है, ये तिजारत है। और ये मुतालबा करने वाले तिजारत करने वाले लोग हैं। और ये आज किसी को मजबूर कर रहे हैं, दुनिया कल इनको मजबूर करेगी। याद रखिए, निकाह क्यों नहीं हो रहा है? निकाह क्यों नहीं हो रहा है? मजबूरी की वजह से नहीं हो रहा। माँ बाप रो रहे हैं, तकिया पर सर होता है, नींद नहीं आती। बेटी जवान है, कैसे क्या होगा? खुदा के वास्ते आप फ्री में शादी कीजिए। जो आपको बेटी वाला नहीं देगा, उससे ज्यादा अल्लाह देगा। एक बात याद रखिए, निकाह इसलिए नहीं होता। दूसरी की वजह क्या है? निकाह क्यों नहीं आदमी कर रहा? नाफरमानी की वजह से, साइड से जिना कर रहा है, इसलिए निकाह नहीं कर रहा है। कुंवारा अफजल है या शादीशुदा अफजल है? इमाम गजाली फरमाते हैं कुंवारे से शादीशुदा अफजल है। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, जो आदमी कुंवारा है, हज करता है, उसका हज मुकम्मल नहीं होता, सुकून से हज नहीं होता। जो आदमी शादीशुदा है, हज करता है, उसका हज मुकम्मल होता, सुकून से हज होता है। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, अगर मुझे पता चल जाए कि 10 दिन सिर्फ बाकी है मेरी ज़िंदगी के, तब भी मैं निकाह करूँगा, ताकि अल्लाह के यहाँ मैं कुंवारा ना पहुँचूँ। एक सहाबी हैं, उनका नाम है मुआज़ इब्न जबल, बीमार पड़े हुए हैं, 2 बीवी का इंतकाल हो गया, बीमारी के आलम में कह रहे हैं मेरा निकाह कर दो। लोगों ने कहा, हुजूर आप तो बीमारी में हैं, आपका निकाह कैसे करेंगे? कहा, मुझे अफसोस होगा, मैं अगर इस हाल में अल्लाह के यहाँ चला गया तो मुझे अफसोस होगा, पहले मेरा निकाह कर दो। हज़रत उमर करते हैं कि हम निकाह क्यों करते हैं? ताकि औलाद मिले, इसलिए हम निकाह करते हैं। एक आदमी रोज़ा नमाजी है, खूब रोज़ा नमाज का आदमी है, लेकिन उसकी तारीफ़ नहीं हो रही है। लोग कहते हैं, वक्त का नबी कहता है ये निकाह कर ले तो ये बड़ा अच्छा आदमी है,
نکاح کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی کو دل کا سکون ملتا ہے۔ نکاح کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ نکاح کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ نیک صالح اولاد ملتی ہے۔ وقت پر اپنے بچے کی شادی کیجئے۔ آپ نے کیا ترتیب بنا کر کے رکھی ہے؟ بڑا بیٹا ابھی 28 سال کا ہے، دوسرا بیٹا ابھی 24 سال کا ہے، تیسرا بیٹا ابھی 22 سال کا ہے۔ پہلے بڑے بیٹے کی شادی ہوگی، اس کے بعد منجھلے کی شادی ہوگی۔ یہ غلط ہے۔ آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ جو بیٹا جوان ہو جائے اور جتنے بیٹے جوان ہو جائیں، جو بیٹا ادھر ادھر کر رہا ہے اس کی شادی کر دیجئے، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہو۔ آپ بھی بچ جائیے گا، آپ کا بچہ بھی بچ جائے گا۔ گناہ سے بچنا کمال ہے۔ اور وقت پر شادی کیجئے۔ سماج کا جو یہ فتنہ ہے، موبائل کا جو فتنہ ہے، زنا کا یہ فتنہ ہے، میں گارنٹی لیتا ہوں ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وقت پر شادی کریں گے، سادگی کے ساتھ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ شادی 5 طرح کی ہوتی ہے۔ لڑکا کو معلوم ہے اگر میں شادی نہیں کیا تو میں زنا کروں گا، شادی کرنا فرض ہے۔ لڑکا کو پتا ہے اگر میں شادی نہیں کروں گا خطرہ ہے کہ زنا میں پڑ جاؤں گا، تو شادی کرنا واجب ہے۔ لڑکا کو پتا ہے اگر میں شادی کروں گا تو بیوی پر ظلم کروں گا، اس کو یقین ہے تو شادی کرنا حرام ہے۔ لڑکا کو پتا ہے اگر میں شادی کروں گا خطرہ ہے کہ بیوی پر ظلم کروں گا، شادی کرنا مکروہ ہے۔ لڑکا کو پتا ہے شادی کیا تو بیوی پر ظلم نہیں ہوگا، شادی کیا تو گناہ نہیں کروں گا، زنا نہیں کروں گا، تو شادی کرنا سنت ہے۔ شادی میں خاص بات یاد رکھیے، پیسے کو پانی کی طرح نہیں بہانا، ہاتھ جوڑ کر کے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں۔ دوسری بات، کوئی گناہ نہیں کرنا ہے۔ تیسری بات، لمبی بارات لے کر کے لڑکی والے کیا نہیں جانا۔ بتا کر کے آئے تھے 50 اور لے کر کے آئے 100، یہ جو 50 کا اضافہ ہوا یہ کیوں ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ بچے ہیں، یہ بچے بھی ان بات کے ہیں۔ بتائیے، آپ 50 کا نام بتائے تو 50 لے کر کے جانا چاہیے۔ اگر 50 بڑھ گیا تھا تو آپ کو پہلے وہاں سے اجازت لینی چاہیے۔ لمبی لمبی بارات لے کر کے بیٹی والے کیا مت جائیے۔ کھلانے کا شوق ہے، اپنے گھر بلا کر کے کھلائیے۔ حلوائی کی دکان، نانا جی کا فاتحہ، لمبی بارات لے کر کے مت جائیے۔ چوتھی بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، مسجد میں نکاح کیجئے۔ 5ویں بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جمعہ کے دن نکاح کیجئے، اور چھپا کر کے نکاح مت کیجئے، بتا کر کے نکاح کیجئے۔ مسجد میں نکاح کیجئے، جمعہ کے دن نکاح کیجئے۔ نکاح بالکل برکت والی ہوگی، اور نکاح کی برکت آپ کو زندگی بھر ملے گی۔ بہو اچھی ملے گی، داماد اچھا ملے گا انشاءاللہ۔ اس پر عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 2 مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا، بہت پیاری مثال لے کر کے آ رہا ہوں۔ اگر آپ شوہر ہیں تو اپنی بیوی کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بیوی کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا، ٹوٹ جائے گی۔ کام نکالو، بہلا پھسلا کر کے کام نکالو، سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا۔ دوسری بات بتائی، بیوی تمہارے ہاتھ میں قید ہے، اچھا سلوک کرنا۔ جب گائے ہمارے یہاں باندھی ہوتی ہے، بدھی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو چارے کا انتظام کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس سے ہم کو فائدہ ہے۔ عورت سے ہم کو 4 فائدے ہیں، گھر کی صفائی ہو جاتی ہے، کھانا وقت پر مل جاتا ہے، کپڑے کی دھلائی ہو جاتی ہے، بال بچے کی خدمت ہو جاتی ہے۔ اس لیے عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ تیسری بات، شوہر کی خدمت کیا۔ جو اپنے شوہر کی خدمت نہیں کرے گی اس کو ایمان کی مٹھاس نہیں ملے گی۔ مثال دے رہا ہوں، نفل روزہ رکھنا ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی۔ سب سے بڑا حق عورت پر کس کا ہے؟ تو شوہر کا ہے۔ ایک بہت پیاری مثال، اگر شوہر کی خدمت نہیں کرتی، نافرمانی کرتی ہے، اللہ اس عورت پر نگاہ کرم نہیں ڈالتا۔ جو عورت شوہر کی نافرمان ہے اس کی نماز آسمان کو نہیں جاتی۔ جو عورت اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہے، رات گزارتی ہے، رات بھر فرشتے کی بد دعا اس کو ملتی ہے۔ عورت وہی ہے جو اپنے مرد کو سکون پہنچائے اور ٹوٹے پھوٹے گھر کو جنت بنا دے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، بڑے میاں میری ایک خواہش ہے۔ کہا کیا خواہش ہے؟ تم حفظ کر لو، قرآن کے حافظ بن جاؤ۔ کہا بوڑھا طوطا کیا سیکھے گا؟ اب میں شادی کر چکا ہوں تو میں کہاں سے حافظ بن سکوں گا، 30 پارہ کہاں سے یاد کروں گا؟ کہا یاد کر لو، میری خواہش ہے۔ اب وہ بوڑھا طوطا قرآن لے کر کے بیٹھ گیا، سر میں درد آ گیا، یاد نہیں کر سکا، ایک سورت بھی یاد نہیں کر سکا۔ تو بیوی نے آفر کیا، بیوی بہت ذہین تھی، وہ سوچا کہ یہ کیسے حفظ کرے گا، مجھے پتا ہے۔ شوہر کو بلایا، کہا کہ دیکھو میری خواہش ہے، اگر تم نے قرآن حفظ کر لیا تو میں تمہیں دوسری شادی کی اجازت دے دوں گی۔
اب کیا تھا، شوہر نے دوسری شادی کے چکر میں رات دن ایک کر دیا، 6 مہینے میں حافظ قرآن ہو گیا۔ ہم ریش دکھاتے ہیں کہ اسلام کے دیکھو، مس زلف دکھاتی ہے کہ اسلام کو دیکھو۔ ہم ریش دکھاتے ہیں کہ اسلام کو دیکھو، مس زلف دکھاتی ہے کہ اسلام کو دیکھو۔ زلف نے پرتو دین نام کو رہنے نہ دیا، آخر اسلام نے اسلام کو رہنے نہ دیا۔ پردہ اٹھتا ہے ترقی کے یہ سامان تو ہے، پردہ اٹھتا ہے ترقی کے یہ سامان تو ہے۔ حور کالج میں پہنچ جائیں گی غلمان تو ہے، کٹ گئی ناک حرم میں تو نہیں کچھ پرواہ، کٹ گئی ناک حرم میں تو نہیں کچھ پرواہ۔ تھینک یو دیر میں سننے کے لیے کان تو ہے۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال۔ چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال۔ شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ۔ ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ۔ پردے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ بہن السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور پیش کریں، تو ہمیں بتائیں گے آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔